قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا آپ سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جمعرات کا جب دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے وہ زمین پر اترتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے اوراق ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ کثرت سے درود پاک کو اپنے معمول میں شامل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر اللہ سے مانگنے کے بارے میں، دعا مانگنے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتنی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن میں اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ اور اس کا شان نزول میں عرض کروں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک جماعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال لے کر حاضر ہوئی، اور ان کا یہ جذبہ محبت تھا، گویا کہ جذبہ عشق تھا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ارشاد ہوا، اور ایسی کئی آیات مبارکہ ہیں جن میں سوال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا جاتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب ارشاد نہ فرمایا، بلکہ اللہ نے وحی نازل فرمائی اور اللہ نے جواب ارشاد فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ جو ابھی میں بیان کروں گا، اس کا شان نزول میں یہ کہ جب صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کہاں ہے، تو پھر بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین وہ مکان سے پاک ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، بے شک میں نزدیک ہوں۔ تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ ہدایت پائیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں نے جب پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، یاد رکھیں اللہ رب العالمین جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اللہ رب العالمین مکانات سے پاک ہے، اللہ رب العالمین جہد سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اور پھر فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اور جب یعنی آدمی پکارتا ہے، مانگتا ہے، یہ اس کو کہا گیا ہے کہ مانگو، پکارو، اللہ سے دعا کرو، اور رب سے تم مانگتے ہو، تم پکارتے ہو، دعا کرتے ہو، رب فرماتا ہے میں قریب ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے کلمات کو سن رہا ہے، میرا رب مجھ پر ضرور کرم فرمائے گا، میرا رب میری اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔
اس یقینی کیفیت کے ساتھ جب بھی مانگنا ہے تو رب سے وہ مانگیں، اللہ ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی جب اللہ سے مانگے تو اللہ رب العالمین اسے جواب ارشاد فرماتا ہے۔ یہ جواب کون سا ہے؟ یعنی قبول کرنے سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ کبھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جو مانگتا ہے اللہ وہی اسے عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے انسان وہ انسان کے اپنے ہی حق میں بہتر نہیں ہوتا، لیکن اللہ حکیم ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ چیز ہمیں عطا فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور قرآن میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے وہ بہتر ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے تم پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں، وہ تمہارے لیے شر ہوتی ہیں۔ تو یہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مانگتا رہے۔ مانگنے سے انسان کو بہت سے فوائد ملیں گے۔ کیسے فوائد ملیں گے؟ ایک تو مانگنا، دعا مانگنا عبادت ہے، جتنی دیر مانگتا رہتا ہے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہم عام بھی تو تسبیحات کرتے ہیں، عام بھی تو ہم کئی معاملات پڑھتے ہیں، کلمات پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، ثواب کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو جب رب سے مانگیں گے، ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ بھی اس نیت کے ساتھ، اخلاص، صدق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں، جتنی دیر مانگتا رہوں گا یہ عبادت میں اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا، اس پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو رب سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ عبادت کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہم نے مانگی کبھی تو وہ ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی۔ اگر مل جائے شکر بجا لائیں، اور اگر نہ ملے تو بعض وہ دعائیں ہیں کہ جن کے بدل کے اندر اللہ ہمیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو ختم فرماتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن روایت میں بیان کیا گیا کہ جب انسان دیکھے گا قیامت کے دن کہ میری وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی، تو ان کے بدل میں اللہ نے کتنا کچھ انعام عطا فرمایا ہے، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج یہ انعامات مجھے ملتے، کثیر نعمتیں مجھے ملتی، کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی روایات میں بیان کیا گیا۔ پریشان کے ناظرین، یہاں ایک بات میں جو بیسک ایک عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے بارے میں عقیدے سے تعلق، کہ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان ہے، اللہ رب العالمین ایک ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمتوں سے پاک ہے، وہ اوپر نیچے دائیں بائیں ان تمام جہات سے وہ پاک ہے، جسم سے پاک ہے، وہ سنتا ہے، ہم سننے کے لیے کان کے محتاج ہیں، وہ کانوں سے پاک ہے، وہ اعضاء سے پاک ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق کوئی بھی ایسے کلمات جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو، یا معاذ اللہ انسان کفر کے اندر ڈال دیتے ہوں۔ بہت سے لوگ، یہ جو بیسک سوال تھا جو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ انہیں بتائی، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، بس یہ ارشاد فرمایا، لیکن اس کے لیے کسی چیز کی کسی جہت یا سمت یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے بیان نہیں کی ہے۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں، گھروں میں سوال کرتے ہیں، ماں باپ سے پوچھتے ہیں، ٹیچروں سے پوچھتے ہیں، اسکول میں پوچھتے ہیں، تو
بسا اوقات ان کے جواب میں یہ کہہ دیا جاتا ہے اللہ اوپر ہے، معاذ اللہ۔ اللہ کے لیے اوپر کہنا، مکان، یہ بھی مکان ثابت ہے، یہ کفر ہے۔ تو اس لیے ایسے تمام کلمات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ناظرین، عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مانگنے سے متعلق دیکھیے، ہر عبادت ہے، اس کے کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ اسی طرح دعا جب اللہ سے مانگتے تو اس کے لیے بھی کئی چیزیں ہیں کہ آداب ہیں، اس کی لوازمات ہیں، اور دیگر ہم دوائی کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی کرتے ہیں، اور کچھ ان چیزوں کے خیال رکھتے ہوئے اس دوائی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دعا جو عبادت ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں، اپنی شرائط ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا ہے، ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، مستجاب الدعویٰ بن جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا لو، مستجاب الدعویٰ بن جاؤ۔ دعاؤں کی قبولیت کی اہم ترین شرط یہی ہے کہ انسان کا کھانا پینا وہ حلال ہو، کھانا پینا پاکیزہ ہو۔ جس کے کھانے میں ہی مسئلہ ہو، جس کی خوراک پاکیزہ نہ ہو، جس کا رہن سہن پاکیزہ نہ ہو، اور اس کے اندر حرام کی آمیزش ہو، یا حرام چیزیں ملی ہوئی ہوں، یا حرام ذرائع سے وہ چیز حاصل کی ہوئی ہو، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دور دراز سے سفر کرے، پراگندہ حالت ہو جائے، جسم بال بالکل بکھرے، مٹی، ایسی کیفیت میں، اور پھر بھی اپنے رب سے دعا مانگے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، آسمانوں کی طرف کرے اور دعا مانگے، یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن اس کے باوجود اس کے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، اس کا پہننا حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے دعا قبول ہوگی اس کی؟ چاہے دور دراز سفر کیوں نہ اختیار کیے گئے، لیکن وہ کھانے پینے، خوراک اور لباس اور غذا، اس سب کا یہ بہت تعلق ان چیزوں میں ان کا، تو یہ اس کے آداب اور شرائط میں کہ یہ چیزیں بھی ایسی ہو کہ جن سے آدمی ٹوٹل پرہیز کیا ہوا ہو۔ پھر مانگنے کے بھی کچھ اپنے آداب ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بعد، فرائض کے بعد، جب آپ سے پوچھا گیا نا کہ مقبول دعائیں کون سی ہوتی ہیں، تو ان کا ایک وقت آپ نے وہ فرائض نماز کے بعد ارشاد فرمایا۔ آدمی دعائیں مانگتا رہے اور نماز نہ پڑھے تو یہ بھی ایک قبولیت نہ ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ فرائض پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرض نمازیں ادا کریں، اور پھر رب سے مانگیں۔ رات کی تنہائیوں میں، رات کے وقت کی مانگی جانے والی دعائیں وہ رب کی بارگاہ میں بڑی قبولیت والی ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور فرماتے ہیں کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اسے مغفرت اس کی کر دوں۔ تو رب کی طرف سے اعلانات ہیں، بخششیں ہیں، کمی ہے، کوتاہی ہے تو وہ مانگنے والے کی طرف سے ہی ہے، یہ یا تو مانگتا ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے وہ دعا کرنا ہی چھوڑ جاتے، دعا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں دعا چھوڑ دیتے ہیں؟ قبول ہی نہیں ہوئی۔ ارے کوئی مسلمان کی دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، ساری قبول ہی قبول ہوتی ہیں، بس فرق اس میں تھوڑا سا ہے، بعض ہمیں وہی چیزیں مل جاتی ہیں، بعض کے بدل مل جائیں گے، بعض دعائیں ایسی جو قبول نہیں ہوئی لیکن اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو ہم سمجھ جائیں کہ ہماری کوئی دعا قبول
ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، رد ہو جاتی، ایسا نہیں ہے. دعا کی قبولیت ہی قبولیت ہے، وہ کسی انداز سے قبولیت ہے. دعا ترک نہیں کرنی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے. مانگنے سے آج آدمی کو کسی جگہ سے کوئی امید لگ جائے، کسی ادارے، کسی افسر، کسی بڑے آدمی سے، یا نہ بھی امید ہو، پیچھے پڑ جاتے ہیں. بعض اوقات ہر وقت ذہن گمان میں ایک ہی چیز ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اس سے ملنا ہے. اگر اس میرے انداز سے اس نے میری طرف توجہ نہیں کی تو اب یہ انداز اختیار کیا جائے گا. کبھی کسی کی سفارش لے کر پہنچ جاتے، کبھی کچھ اور. لیکن ایک رب تعالیٰ کی بارگاہ کہ اس میں ہم جو ہے وہ بہت جلد ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ دعا مانگنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ورچان کے ناظرین، بظاہر دعاؤں کا نتیجہ اگر نہ بھی آ رہا ہو، یعنی بظاہر قبولیت نہ بھی ہو رہی ہو، چھوڑنی نہیں چاہیے. دعا مانگتے رہے، دعا مانگتے رہے. یہی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی دعائیں مانگی. اللہ اکبر. آج ہم سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دعائیں. آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، ستارے دیکھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں. اگر جو ہے وہ گرمی کی تپش زیادہ ہے، گرمی شدت والی ہے تو دعائیں مانگتے ہیں، سردی ہے تو دعائیں مانگتے ہیں. آپ وضو فرما رہے ہیں تو دعائیں مانگ رہے ہیں، وضو کی دعائیں ہیں تو کھانے کی دعائیں ہیں، پینے کے لیے دعائیں ہیں، پینے کے بعد کیا پڑھنا ہے دعائیں ہیں، مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو دعا ہے، مسجد میں بیٹھ رہے ہیں تو دعا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، آپس میں ملاقات ہو رہی ہے اس کے بعد بھی کچھ کلمات پڑھنے کے. تو یہ روایات میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. یعنی اگر ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین پہلو دعا کا اگر دیکھا جائے تو کون سی ایسی گھڑی، لمحات نبی پاک کی کلمات زبان پر دعاؤں والے کلمات نہ ہو. دعائیں ہی دعائیں ہیں. آج کوئی حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو اسے کتاب پکڑا جائے کہ بھئی پڑھو یہ دعائیں، دیکھو کتنی دعائیں اس میں. بعض مسنون دعائیں بھی ہیں کہ جو روایات سے ثابت ہے، لیکن آپ دیکھیں تو ہر رکن کی کوئی نہ کوئی دعا بیان کی گئی ہے. بعض اوقات پہلی دفعہ جانے والا یا زیادہ جس کو عربی سے، دعاؤں سے اس قدر جو ہے وہ پڑھنے پہ مہارت نہ ہو، نہ پڑھ سکتا، تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہو کہ یہ اتنی دعائیں کیسے پڑھوں گا. اگرچہ وہ دعائیں نہ بھی پڑھیں لیکن عمرے اور حج کے ارکان کو ادا کیا جائے تو وہ ہو جائیں گی. وہ اس پر موقوف نہیں ہے ان ساری ارکان کی دعاؤں کو. لیکن کئی لوگ اس کو جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں. سوچنا بھی چاہیے، ہمیں بھی خود سوچنا چاہیے. اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. حج عمرہ کرنے جاتے تو ہے ہی عبادت، ہر رکن کی دعائیں ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا اہم ترین پہلو اگر ہم دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، بیدار ہوتے، رات کو آنکھ کھلتے، نماز پڑھتے، نماز کے بعد، یہ سب کتنا ہے، یہ دعاؤں پہ مشکل. سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو آپ دعا شروع کرتے ہیں. اس کی نماز ہے، اس کی دعائیں ہیں. آندھی آتی ہے تو دعائیں ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو دعائیں ہیں، تیز بارشیں ہوتی ہیں تو دعائیں، بارشیں نہیں ہوتی تو بھی دعائیں. آج بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں. کئی لوگ دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی. آج بھی گرمی کی بہت شدت، اور مانگنی چاہیے اللہ سے، دعائیں مانگنی چاہیے. کئی علاقوں میں بارشیں بہت، ہمارے پاکستان میں بھی، پنجاب اور ان علاقوں میں بہت سی بارشیں، لیکن کئی ایسے علاقے ہیں جن میں بہت سخت گرمی ہے، تپش ہے، بارش کا نام و نشان نہیں. وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں. مانگنی چاہیے دعائیں اللہ سے. لیکن ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے بعض کا دعا کا قبول نہ ہونا، کہ انسان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. جب گناہ سے ہم توبہ کریں گے، ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو فرما رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر سن کیے،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رب سے مانگو، گناہوں کی مغفرت ہی مانگ لو، بس سچے دل سے ایک دفعہ کہنا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے، سارے گناہوں کو رب معاف فرما دے۔ وہ خود فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے وہ مایوس نہ ہو، رب سے مانگے تو صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ساتھ لیا مجمع میں، اور ایک اجتماع ہے بہت بڑا، بارش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں برس رہی، بارش نہیں برس رہی، تو آپ دعا کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، وحی آ جاتی ہے کہ اے موسیٰ اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، کیوں کہ وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے۔ آپ بڑے ناراض ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا کہ کون ایسا یہاں ہمارے مجمع میں آ کر بیٹھ گیا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ آدمی جو گناہگار تھا وہ جان گیا کہ مجھے خطاب کیا جا رہا ہے، ابھی تو بالعموم کہہ دیا گیا، اگر میرا نام لے لیا گیا تو میری کیا عزت بچے گی۔ دل ہی دل میں رب کی طرف ایسا رجوع کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تھوڑی دیر گزری تو کوئی آدمی وہاں سے اٹھا نہیں ہے، لیکن بارش برسنا شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور، یا اللہ ایک آدمی بھی یہاں سے نہیں اٹھا، بارش کیسے برس گئی؟ فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ عرض کی گئی یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وہی جو پہلے نافرمان تھا، دل ہی دل میں اس نے میری طرف لو لگا لی اور مانگ لیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جب وہ گناہگار تھا، جب وہ گناہ کرتا تھا تو میں نے اس وقت بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، اے موسیٰ میں اسے کیسے ظاہر کر دوں؟ اللہ اکبر، میں اسے کیسے اب اس کو ظاہر کروں اور اسے رسوا کروں؟ یہ رب کریم کی رحمت ہے، گناہ کار سے گناہگار بھی اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین کس طریقے سے انہیں نواز دیتا ہے، دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو مدچین کے ناظرین دعا مانگنا اللہ سے وہ قطعاً جو ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا کو اللہ قبول کرے، وہ عیش اور آرام میں اللہ تعالی سے بکثرت دعا کیا کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں، مصیبت میں آئے تو دعا مانگیں گے، حالانکہ آسانی کے وقت عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسے موقع پہ لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ ہمارا اپنا ہی کمال ہے، کمایا ہوا ہے، کاروبار چمک رہے ہیں دمک رہے ہیں، یہ میرا کمال ہے۔ وہ اسے اپنا ذاتی گمان کرتے ہوئے، اپنا کمال جانتے ہوئے، حالانکہ یہ رب کو پسند نہیں ہے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ انسان ہر معاملے میں رب کی عطا سمجھے، رب کی بارگاہ میں جھکا رہے، شکر بجا لاتا رہے، اور جب ایسا وقت آئے کہ جس وقت وہ اس کو ضرورت نہیں ہے بظاہر، یعنی ایک آدمی صحت مند ہے رب سے دعا مانگتا رہے یا اللہ مجھے مزید صحت عطا فرما، اچھی صحت عطا فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، تو عافیت کی دعا مانگ رہے، لیکن جب بیمار ہوئے تو دعا مانگی جا رہی ہے، اور جب صحت تھی تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو جب انسان بظاہر مال کی ضرورت نہیں ہے، بظاہر کاروبار اچھا چل رہا ہے، بظاہر صحت اچھی ہے،
تو پھر بھی رب سے مانگیں. آپ کے کیا مانگے؟ عافیت مانگیں، ان نعمتوں پر دوام مانگے، زوال نعمت سے بچنے کی دعا مانگے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس ملازمت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کیا یہ ہمیں مسائل نظر نہیں آتی؟ یہ چیزیں، لوگ اتنے دکھ درد تکلیف میں پڑے ہوئے، تو میں کیا اتنی آسانی کی زندگی گزاروں؟ کیا میں رب سے عافیت سلامتی والی دعا نہ مانگوں؟ مانگیں یار، دعا کو ترک نہ کریں، دعا ضرور مانگتے رہیں. اور اللہ کو یہ پسند بھی یہی ہے کہ بندہ اس سے جو ہے وہ مانگتا رہے. آپ حدیث پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹنے کا بھی. اللہ اکبر. اس پر بھی تم جو ہے وہ رب سے جو ہے دعا مانگو، رب سے سوال کرتے رہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیمات کے لیے بہت سی آپ دعائیں مانگتے تھے. آپ ایک دعا یہ بھی آپ مانگتے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. کس چیز کی؟ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں ارذل عمر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، دنیا کے فتنے عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ میں نے ترجمہ عرض کیا اس حدیث کا کہ جس میں اتنی چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. یہ نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے آپ یہ دعائیں مانگتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے بعد دعائیں کریں، اسی طریقے سے رات کے وقت دعا مانگی جائے، رب کو بڑا پسند ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے صدائے اعلان منادی کرتا ہے، ہم اس وقت مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن